بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبہ، ویڈیو لنک کلاس کے دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا کہ اردو ادب میں دو طرح کی تحریریں ہوتی ہیں، ایک کو ہم نظم کہتے ہیں جبکہ دوسری نثر کہلاتی ہے۔ دونوں قسم کی تحریروں میں مختلف قواعد کا استعمال ہوتا ہے جو کہ ہماری تحریر اور گفتگو کو اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ نظم نثر کی قواعد مختلف ہیں۔ آج چونکہ ہم نظم پڑھ رہے ہیں اس لیے آج نظم سے متعلق قواعد کو سمجھتے ہیں۔ بورڈ پر غور سے دیکھیں اور توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سمجھیں تاکہ تدریس کے بہتر نتائج حاصل ہو سکیں۔ اگر ہم سب سے پہلے تعریف کو دیکھیں، ہمارے سامنے مطلع کی تعریف موجود ہے۔ مطلع طلوع سے نکلا، مطلع طلوع سے نکلا۔ جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے تو دن کا آغاز ہوتا ہے، اسی طرح شاعر اپنی نظم کا آغاز جس پہلے شعر سے کرتا ہے وہ شعر مطلع کہلاتا ہے۔ البتہ اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ نظم کا وہ پہلا شعر مطلع کہلائے گا جس میں شاعر نے قافیے کا استعمال بھی کیا ہو۔ نظم کا وہ پہلا شعر مطلع کہلائے گا جس میں شاعر نے قافیے کا استعمال بھی کیا ہو۔ اگر پہلے شعر میں شاعر نے قافیے کا استعمال نہیں کیا تو وہ شعر مطلع نہیں کہلائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آئی حضرات کو؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم شعر پڑھیں، مثال اس کو دینے کے لیے کہ بورڈ پہ موجود ہے، سچ ہے یہ رب ذوالجلال ہے تو، سچ ہے یہ رب ذوالجلال ہے تو، نور ہی نور ہے جمال ہے تو۔ اس شعر میں اگر غور سے دیکھیں تو ذوالجلال اور جمال قافیے ہیں اور یہ ہم کا پہلا شعر ہے، اس لیے اس شعر کو نظم کا مطلع کہا جائے گا۔ اسی طرح دوسری تعریف اگر آپ دیکھیں، دوسری تعریف ہے مقطع۔ مقطع قطع سے نکلا یعنی ختم کرنا۔ نظم یا غزل کے آخری شعر پر شاعر اپنی نظم کا اختتام کرتا ہے اور اس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرتا ہے تو وہ آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ جس طرح ہم نے مطلع میں پڑھا کہ اس میں قافیے کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح آخری شعر میں مقطع میں تخلص کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آخری شعر میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہ کیا ہو تو وہ آخری شعر بھی مقطع نہیں کہلائے گا۔ جس طرح یہاں موجود ہے مثال کہ حال راغب کہے تو کیا تجھ سے، حال راغب کہے تو کیا تجھ سے، دابرا رازدار حال ہے تو۔ اس شعر میں اگر دیکھا جائے تو شاعر نے اپنا تخلص راغب استعمال کیا ہے۔ یہ دونوں باتیں سمجھ میں آئی آپ حضرات کو کہ مطلع میں قافیے کا ہونا ضروری ہے اور پہلا شعر ہوگا اور ہم قافیہ ہوگا، اور مقطع آخری شعر ہوگا لیکن اس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہوگا۔ یہ اس کی ضروری چیز ہے۔ اس کے بعد جو تعریف ہمیں بورڈ پہ نظر آتی ہے وہ ہے قافیہ۔ قافیہ کہتے ہیں نظم یا غزل میں آنے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ، یعنی وہ الفاظ جو ایک جیسی آوازیں دیتے ہیں، وہ الفاظ جو ایک جیسی آوازیں دیتے ہوں ان کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اس شعر میں ہم نے پڑھا کہ سچ ہے یہ رب ذوالجلال ہے تو، نور ہی نور ہے جمال ہے تو اس شعر کے اندر ذوالجلال اور جمال قافیے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگلی تعریف ہمیں بورڈ پہ نظر آتی ہے ردیف۔ ردیف کی تعریف کچھ اس طرح ہے کہ قافیے کے بعد، اشعار میں قافیے کے بعد بار بار آنے والے لفظ یا الفاظ کو ردیف کہتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جو قافیے کے بعد آ رہے ہوں، قافیے کے بعد آ رہے ہوں اور مقرر ہوئے ہوں، دونوں مصروں کے اندر ان کو دہرایا گیا ہو، قافیے کے بعد ہوں اور ان کو دہرایا گیا ہو تو وہ دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلائیں گے۔ جس طرح اس شعر کو ہم دوبارہ مثال کے طور پہ اگر دیکھیں کہ سچ ہے یہ رب ذوالجلال ہے تو، سچ ہے یہ رب ذوالجلال ہے تو،
نور ہی نور ہے جمال ہے تو. اس شعر میں اگر دیکھا تو ہم نے پہلے قافیے کی مثال میں کہ ذل جلال و جمال قافیے ہیں. اب قافیے کے بعد اگر ہم غور سے دیکھیں تو دو الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں ہے تو. پہلے مصرے میں بھی ہے تو، دوسرے مصرے میں بھی ہے تو، یعنی وہ سیم الفاظ دونوں مصروں میں استعمال ہوئے ہیں. اس اعتبار سے ہمیں پتہ چلا کہ اس شعر کی جو ردیف ہے وہ ہے تو ہے. اس شعر کی ردیف ہے تو. اب اگر وہ لفظ ایک ہے تو وہ ردیف کہلائے گی. اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں تو سارے الفاظ جو دہرائے گئے ہیں وہ ایک ہوں، دو ہوں یا پھر تین ہوں، وہ جتنے بھی الفاظ دہرائے گئے ہوں قافیے کے بعد وہ تمام الفاظ ردیف کہلائیں گے. امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اس کے بعد جس طرح ہم نے مقطع کی تعریف میں پڑھا کہ شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے آخری شعر میں. تخلص کیا ہوتا ہے؟ اتنے وہ مختصر نام جسے شاعر نظم کے آخری شعر میں اپنے نام کی جگہ استعمال کرے. تخلص یعنی شاعر کے ادبی نام کو کہتے ہیں جو شاعر اپنے اشعار میں اپنی پہچان کے لیے استعمال کرتا ہے. مختلف شاعروں کے مختلف تخلص ہوا کرتے ہیں. الطاف حسین حالی ایک بڑا نام ہے لیکن تخلص صرف حالی استعمال کرتے ہیں. مرزا اسد اللہ خان غالب ایک بڑا نام ہے لیکن اپنی شاعری میں اپنا تخلص غالب استعمال کرتے ہیں. ابتدا میں شروع میں غالب اسد تخلص استعمال کیا کرتے تھے لیکن بعد میں تبدیل کر کے غالب کر لیا اور آخر تک غالب کے تخلص سے ہی شاعری کی. تو اس طرح یہ ہم نے کچھ تعریفیں پڑھی جس میں مطلب، مقطع، ردیف، قافیہ اور تخلص شامل ہے. یہ تمام تعریفیں ہمارے لیے سمجھنا انتہائی ضروری تھا اور امید ہے کہ اس میں سے کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. تو آج کا ہم لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور آپ کے گھر کے کام کے طور پہ آپ کو یہ کام دیا جاتا ہے کہ جتنی تعریفیں آج ہم نے پڑھی ہیں آپ ان کو تمام تعریفوں کو اچھی طرح یاد کریں گے. یہ تمام کام جو آج آپ کو بورڈ پہ سمجھایا گیا ہے، یہ تمام تعریفیں مطلب، مقطع، ردیف، قافیہ اور تخلص کی یہ تمام تعریفیں آپ سمجھ کر یاد کریں گے. اور کوئی بات اگر سمجھنے میں رہ گئی ہو، کمی رہ گئی ہو تو اس کے لیے رابطہ کر کے دوبارہ پوچھا جا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.